السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے۔ پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ رجب، تیسرا مہینہ ذی قعدہ اور چوتھا مہینہ ذی الحجہ۔ تو حرمت والے 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ نے اس مہینے کی نسبت کو اپنی طرف فرمائی۔ شہر اللہ الحرام، اللہ کا حرمت والا مہینہ، یہ محرم الحرام۔ تو حرمت والے مہینوں میں اللہ اعمال کے اجر کو جس طرح بڑھا دیتے ہیں، اسی طریقے سے گناہوں کا وبال بھی ان ماہ مبارک کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خصوصاً ان حرمت والے مہینوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنے وقت کو گزاریں، اور خاص طور سے وبال سے محفوظ رہنے کے لیے ہم اپنی زندگی کے اندر سے گناہوں کو نکال دیں۔ اسی مہینے کے اندر ایک دن آنے والا ہے عاشوراء کا دن، جو بڑا انقلابی دن ہے، بڑا محتم بالشان دن ہے۔ یوم عاشوراء اس کو کہا جاتا ہے۔ اس دن کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ لیکن ہم کو یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے صرف 1 روزہ نہیں رکھنا، بلکہ 2 روزے رکھنے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا تو یہودیوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی اور فرعون کو غرق کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو، اور اس کی فضیلت بتلائی کہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بن جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، تم 1 روزہ نہیں بلکہ 2 روزے رکھو۔ 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم ملا لو، یا 10 کے ساتھ 11 محرم ملا لو۔ صوم التاسع والعاشر، 9ویں کا بھی رکھو، 10ویں کا بھی رکھو، اور اگر 9ویں کا نہ رکھ سکے تو 10ویں اور 11ویں محرم کا رکھو۔ تو ان 2 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ 1 سال پچھلے گناہوں کے معافی ہونے کی فضیلت ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم
آنے والی 2024 17 جولائی بروز بدھ یوم عاشورہ ہے، لہذا ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں اور یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے ایک دن اس کے اندر ملا لیں، یا تو 16-17 جولائی منگل اور بدھ، یا 17 اور 18 جولائی بدھ اور جمعرات۔ تو اس طرح 9-10 محرم یا 10 اور 11 محرم یوم عاشورہ کے 2 روزے ہو جائیں گے۔ امید ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چونکہ بڑی فضیلت ہے، بڑا اس کا ثواب ہے، ایک طرح سے یوم عاشورہ ایک انقلابی دن ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا کریں۔ اسلامی نیا سال ہے، 1446 ہجری شروع ہو چکی ہے، شروع سال کا پہلا مہینہ ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور نئے طریقے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہم اپنے اس سال کو گزاریں، اور یہ پیغام ہم دوسروں تک بھی عام کریں، تاکہ ہماری وجہ سے اگر کوئی اس عمل خیر پر آ جائے تو ہمارے لیے بھی یہ نجات کا باعث بن جائے اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ چونکہ حدیث ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا، جس نے کوئی اچھا طریقہ اختیار کیا تو اس اچھے طریقے کا اجر تو اس کو ملتا ہی ہے، لیکن اس اچھے طریقے پر عمل کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کا اجر اس موجد، اس بانی، اس اچھا طریقہ اختیار کرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے اس پیغام کو عام کرنے کی وجہ سے، اس حدیث کو اور اس چھوٹے سے اس بیان کو لوگوں میں پھیلانے اور بتلانے کی وجہ سے اگر کسی نے توبہ کر لی، کسی نے 1 سال گناہوں سے معافی چاہ لی اور یہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو اس فضیلت کو حاصل کرنے والا بنا لیا، تو انشاءاللہ ان لوگوں کا ثواب بھی ہم اپنے نامہ اعمال میں شامل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔